حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد مکہ میں خوب پھیلی، یہاں تک کہ پورے حجاز میں پھیل گئی۔ حضرت اسماعیل کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان، عدنان سے ماد، ماد سے نزار، نزار سے مضر پیدا ہوئے۔ مضر کی نسل میں قریش بن مالک پیدا ہوئے۔ قریش کی بہت اولاد ہوئی اور مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ انہی کی اولاد میں قصا کافی مشہور ہوئے، جن کے بیٹوں میں ایک عبد مناف تھے، جن کی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوئے تھے کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہوا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا کہ یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب کے ہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹوں میں عبداللہ سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے خوبصورت تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاز نے بر دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانے میں مکہ کے سردار تھے اور بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاز بن عمرو تھا۔ وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب مزاز نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا ہے تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں اور زیرے وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزم کے کنویں میں ڈال دیں اور مٹی سے اس کو بھر دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاع نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاع اور قصا کی سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ قصا کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی، اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت سیدنا علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ عبد المطلب کہتے ہیں میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا، میرے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری دفعہ پھر رات کو اگلی وہ شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پہ سو رہا تھا کہ پھر وہی شخص میرے خواب میں آیا اور اس نے کہا مجنونہ کھودو۔ میں نے پوچھا مجنونہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا، وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے کہ جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوگا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے، اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونگے مار رہا ہے۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کو لے کر وہاں پہنچ گئے۔ اس وقت ان کے پاس حارث تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کوا ٹھونگے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور وہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو حضرت عبد المطلب کدال لے آئے اور کھدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش مکہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہاں کھدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دینا، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کام کا حکم ہوا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز نہیں آ رہے تو رک گئے۔ آخرکار انہوں نے کھدائی شروع کر دی اور جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے وہ دیکھو یہ تو اسماعیل کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے یہ دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا ہے اور ان کے پاس آ گئے تو کہنے لگے عبد المطلب ہمیں اپنے بتوں کی قسم
یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھ اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، اچھا تو تب پھر ہم اس معاملے میں تم سے جھگڑا کریں گے۔ حضرت عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ چنانچہ انہوں نے بنو سعد ابن حزیم کی کاہنہ سے فیصلہ کرانا منظور کیا۔ وہ کاہنہ ملک شام کے بلائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر عبد المطلب اور دوسرے قریش کے سردار اس کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف کے لوگوں کی ایک بڑی جماعت تھی، جبکہ دیگر قبائل قریش کی بھی ایک جماعت تھی۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان بھی تھا، وہاں کہیں پانی نہیں ملتا تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا۔ سبھی لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی بھی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کیا۔ اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے اور جو ہی ان کی سواری اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ انہوں نے جب پانی کو دیکھا تو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے۔ سبھی نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھی بھرے۔ اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا کہ آؤ تم بھی سیراب ہو کر پانی پیو۔ اب وہ بھی آ گئے، خوب پانی پیا گیا۔ پانی پینے کے بعد وہ بولے، خدا کی قسم اے عبد المطلب، یہ تو تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم زمزم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ جس ذات نے تمہیں اس بیابان میں سیراب کر دیا ہے، وہی ذات تمہیں زمزم سے بھی سیراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو۔ اس طرح قریش نے جان لیا ہمارے خدا عبد المطلب پر مہربان ہیں، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس بھی جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کی۔ ابھی تھوڑی سی کھدائی کی تھی کہ مال و دولت، تلواریں اور زیریں نکل آئی۔ اس میں سونا اور چاندی وغیرہ بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گھیرا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، اے عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ آؤ 500 کے تیروں سے قراندازی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کیا۔ چنانچہ 2 تیر کعبے کے نام سے رکھے گئے، 2 حضرت عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام۔ پانسا پھینکا گیا تو مال اور دولت کعبے کے نام نکلا، تلواریں اور زرے عبد المطلب کے نام، اور قریشوں کے نام جو تیر تھے وہ کسی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا کہ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے دعا مانگی تھی، اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے تو میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں ذبح کروں گا۔ جب کنواں نکل آیا تو انہیں خواب میں حکم دیا گیا، اپنی منت پوری کرو، یعنی اب ایک بیٹا ذبح کرو۔